الصلاة خير من النوم. چلا کہ ایک ہی واقعے سے کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی غمگین ہوتا ہے، لیکن کائنات کے اندر، اسی زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا ہے کہ اس واقعے سے انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی خوشی میسر آئی ہے، پتھروں کو بھی خوشی میسر آئی ہے، مرد تو مرد ہے، عورتوں کو بھی خوشی میسر آئی ہے، انسان تو انسان ہے، عالم بالا کے فرشتوں کو بھی خوشی میسر آئی ہے. اللہ اکبر. وہ دن جو ہے میلاد مصطفیٰ کا دن ہے، آقا کی آمد کا دن ہے، یہ عالمگیر آفاقی تہوار کا دن ہے. ہاں یہ میلاد مصطفیٰ کا دن وہی دن ہے جس دن اگر بت آندھے منہ گرتے ہیں تو کعبہ جھوم کر کے کہتا ہے وہ آ گیا ہے جو مجھے بتوں سے پاک کر دے گا، وہ آ گیا ہے جو زمانے میں انقلاب پیدا کر دے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار کی میلاد بیان کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ روئے زمین پر بہت سے لوگ میلاد کے مخالف بھی ہیں. میلاد کیوں مناتے ہو؟ میلاد منانا نہیں چاہیے. میں بہت سنجیدگی کے ساتھ ان کو جواب دینا چاہتا ہوں. آپ بھی منائیں میلاد، اس لیے کہ صرف ہمارا حق نہیں بلکہ آپ کا بھی حق ہے. آنے والی گفتگو اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ، اگر یہ گفتگو غیر مسلموں تک پہنچائیں گے تو غیر مسلم بھی میلاد النبی کو سیلیبریٹ کریں گے، کیونکہ میرے رسول نے زمانے میں جو انقلاب پیدا کیا ہے وہ صرف مسلمانوں پر احسان نہیں بلکہ پوری کائنات پر احسان کیا ہے. آج یہ پہلے آقا کی آمد سے پہلے کے حالات ذرا ملاحظہ کریں. حضور سید عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد والے مصطفیٰ جب زمین پر تشریف نہ لائے تھے اس وقت زمین کے حالات کیسے تھے، لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، بس اس کی ایک جھلک پیش کر کے مجھے اپنی گفتگو کی طرف آنا ہے، اپنے عنوان کی طرف آنا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ اگر اتہاس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کم و بیش 5 صدیاں پہلے دنیا سے جو ہے آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے تھے. آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کی طرف اٹھائے گئے 5 صدیاں بیت گئی، اس درمیان میں کوئی نبی تشریف نہیں لایا، کوئی رسول تشریف نہیں لایا. زمانے کے اندر اتنی بہرا روی تھی. ویسے عیسیٰ علیہ السلام ایک عالمگیر نبوت لے کر کے نہیں آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ایک علاقے کی نبوت لے کر آئے تھے اور اسی علاقے میں ان کا دائرہ کار محدود تھا، ان کی نبوت محدود، ان کا دائرہ کار محدود، ان کا کام محدود. لیکن اگر وہ علاقہ سدھر بھی جاتا، حالانکہ ان کو سدھارنے کا اتنا موقع میسر نہیں آیا، بالفرض اگر وہ علاقہ مکمل طور پر سدھر بھی جاتا تو پھر حالات یہ ہوتے کہ زمانے کے اندر تو برائیاں تھیں. یونان شرک میں ڈوبا ہوا تھا، عرب شرک میں ڈوبا ہوا تھا. حالات دنیا کے یہ تھے، مذہبی طور پر لوگ اتنے بگڑ چکے تھے کہ لوگ چوہے کو سجدہ کرتے، لوگ ہواؤں کو معبود مانتے، لوگ پتھروں کو معبود مانتے، لوگ درختوں کو معبود مانتے، لوگ دریاؤں کے آگے سجدہ کرتے. حد تو یہ ہے، حیا کے پردے میں اتنا کہہ دوں، انسانی شرمگاہوں کی تک لوگ پوجا کیا کرتے تھے. اس قدر لوگ گر چکے تھے کہ اللہ اکبر آزائے سطروں کو بھی لوگ پوجتے تھے. اتنی گندگی ہو چکی تھی اور اللہ اکبر اس قدر وہ پستی کا شکار ہو چکے تھے کہ جب وہ کعبے کا طواف کرتے تو کعبے کا طواف وہ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ کپڑے گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہیں، اس لیے اگر طواف کپڑے پہن کر کریں گے تو گناہوں کی آلودگی سے ہم جو ہے وہ مزید ڈوب جائیں گے. لیکن وہ نادان ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے. آپ تصور کریں، انسان جو ہے وہ اپنے گھر کے آنگن میں ننگا نہیں آتا. ان کی اخلاقی گراوٹ کا اندازہ کیجئے کہ وہ اللہ کے گھر میں، وہ اللہ کا گھر دنیا کے بت گدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. وہ اللہ کا گھر جسے خلیل نے تعمیر کیا تھا، اس گھر کی توہین اس طرح کرتے کہ وہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے. 360 بتوں کو کعبے کی چھت پہ سجا رکھا تھا. چھت پر معبودان باطل
کا پہرا، اور اس کے بعد اندر کعبے کے اندر بت سجے ہوئے تھے، تصویریں بنی ہوئی تھی۔ حالت یہ تھی ایک انسان اخلاقی گراوٹ کا اتنا شکار تھا کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا اور اسے کوئی عورت میسر نہ آتی تھی تو یہ بدترین تاریخ ہے دنیا کی آمد مصطفیٰ سے پہلے، میلاد مصطفیٰ سے پہلے، کہ اگر کوئی اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا اور کوئی عورت اس کو نہ ملتی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ماں کی روح کیسی تڑپتی ہوگی، ماں کی روح کس طرح سے بلکتی ہوگی جب ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر کے اس کے دامن عصمت کو تار تار کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ زمانے کے حالات ہیں۔ ہند کا بھی کچھ عجیب حال تھا۔ ہندوستان کی سرزمین میلاد مصطفیٰ سے پہلے یوں تھی کہ اللہ اکبر، سر پہ باندھنے والی پگڑیاں جو ہے وہ نیچے پہنی جاتی تھی اور اس کے بعد نیچے کے پہننے کی دھوتیاں سر پہ ڈالی جاتی تھی۔ ناخن بڑے کرنے کو فیشن سمجھا جاتا تھا۔ کھانے کے بعد جو ہے وہ پیٹ بھر جاتا تو منہ میں انگلیاں ڈال کر کے ہندوستان والے کہہ کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ کھانے کی لذت وہ اٹھا سکے۔ یہ حالات تھی۔ رسم ستی ابھی جلدی مٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہندوستان میں کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی اسے منحوس سمجھ کر شوہر کی چتا پر اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہند کے حالات تھے، ہندوستان کے حالات میلاد مصطفیٰ سے پہلے، آمد رسول سے پہلے کے تھے۔ اسی طرح یونان اور دوسری زمینوں کا حال یہ تھا۔ عورتیں اگر مخصوص ایام سے گزرتی، میری زبان حیا میں اتنی طاقت نہیں کہ میں کھول کھول کر کے تاریخ پیش کروں، اشارے دے رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کی۔ رسولہ تحقیق ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو جلوگر کر دیا، انہی میں رسول کو بھیجا۔ یہ بھیجنا ہی تو نبی کی میلاد ہے اور آنا ہی تو مصطفیٰ کی میلاد ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا آپ نے بڑا کرم فرمایا، ہمارے درمیان تشریف لائے۔ حضور آپ نے بڑا احسان کیا، ہمارے درمیان تشریف لائے۔ آقا جب آپ نہ آئے تھے نا لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے۔ حضور آپ جب نہ آئے تھے نا لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے۔ حضور بڑا احسان کیا کیونکہ صحابہ جانتے ہیں یہ نہ آتے آنا نہ آنا ان کی مرضی پر تھا۔ جہاں تک بننے اور بنانے کا سوال ہے تو اللہ نے سب سے پہلے اسی محبوب کو پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کنت کنزن مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی۔ او میلاد کے مخالفوں، خدا کا پتہ نہ ملتا اگر میلاد نہ ہوتی۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ میلاد کے بغیر تو خدا نہیں مل سکتا۔ حدیث قدسی ہے، میرا اللہ کہتا ہے کنت کنزن مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا لیکن تھا چھپا ہوا۔ پھر خود ہی فرماتا ہے جب میں نے چاہا کہ مجھ سے پیار کیا جائے، جب میں نے چاہا مجھ سے محبت کی جائے، جب میں نے چاہا میرے رب ہونے کو پکارا جائے، جب میں نے چاہا میرے آگے سجدے کیے جائیں، جب میں نے چاہا میرے آگے گڑ گڑایا جائے اور گڑ گڑانے والوں کے سر پر میں مغفرت کا تاج سجاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو میرا کریم کہتا ہے وقت عرفہ، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي، تو میں نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کر دیا۔ اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا نہ زمین بناتا نہ آسمان، نہ چاند بناتا نہ ستارے، نہ سیارے، نہ دریا کی روانی، نہ سمندروں کی طغیانی، نہ شام کا جو ہے وہ حسن پیدا کرتا، نہ صبح کا
اجالا پیدا کرتا، یہ بلخاتی ندیاں پیارے تیرے لیے ہے، یہ چمکتے ہوئے ستارے حبیب تیرے لیے ہے، یہ آسمان کا سائبان، آسمان کا سائبان تیرے لیے ہے، یہ زمین کا فرش تیرے لیے ہے، سمندریوں کی رخجانی تیرے لیے ہے، دریاؤں کی روانی تیرے لیے ہے، شفق کا جمال تیرے لیے ہے، افق کی سرخی تیرے لیے ہے، چڑیوں کی چہک تیرے لیے ہے، پھولوں کی مہک تیرے لیے ہے، کلیوں کا تبسم تیرے لیے ہے، سورج کا اٹھاؤ تیرے لیے ہے، چاند کی چاندنی تیرے لیے ہے۔ حبیب آدم کو بھیجا تو تیرے لیے، نوح کو بھیجا تو تیرے لیے، اسماعیل کو بھیجا تو تیرے لیے، عیسیٰ کو بھیجا تو تیرے لیے، موسیٰ کو بھیجا تو تیرے لیے۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا، بس میں انکا میں آدم آئے کیوں؟ اس لیے کہنے آئے تھے کہ میں تو آیا ہوں لیکن ایک وہ ہے وہ جو آنے والا ہے۔ نوح آئے تھے یہ کہنے کے لیے میرے بعد کوئی آنے والا ہے، عیسیٰ کہتے ہیں میں آ جا رہا ہوں میرے بعد کوئی آنے والا ہے۔ رسول انہی کا تو مصداق سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ یہ تہوار تو نبیوں کا تہوار ہے، یہ تہوار نبیوں کی تصدیق کا تہوار ہے۔ ابھی آگے کی گفتگو میں آپ سنیں گے تو عرض یہ کر رہا تھا میرے رسول مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صحابہ نے آپ نہ آئے تھے، بڑا پرفتن ماحول تھا، بڑا پرفتن دور تھا، بڑا خراب جو ہے وہ لوگوں کا کیریکٹر تھا۔ حضور آپ کیا آئے، زمین اور زمین کے اوپر بوریا نشین قوم قیصر و کسریٰ کے تاجدار کی ملکیت کی طرف بڑھنے لگی، نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم آسمان ہدایت کے تارے بن گئی۔ یا رسول اللہ آپ نے کرم کیا، آپ نہ آتے تو ہم نہ جانے کہاں رہتے، حضور آپ نہ آتے نہ جانے ہم کہاں رہتے۔ اللہ اکبر۔ اسی محفل میں ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عاصم ہے، عاصم کہتے ہیں آقا اگر اجازت ہو سب کو خراج پیش کر رہے ہیں حضور، میں بھی کچھ عرض کر دوں، میں بھی بتا دوں۔ حضور آپ نہ آئے تھے تو ہم بہت گمراہی کے دلدل میں تھے۔